بڑا ہی جدید کلام تھا. میں نے ابھی پڑھ کے میں سوچتا ہوں کہ کتنے اشعار کتنی نظمیں لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن وہ اس میں ایک جدت تھی. اس زمانے کے شعر ہیں، اور ابھی تک ہم میں سے اکثر شعراء جو ہیں وہ ابھی تک پرانے زمانے کے شعر کر رہے ہیں، لیکن آپ جزیرہ اٹھا کے دیکھیے اس میں بڑی منفرد قسم کے خیالات، بڑے منفرد پرانی باتیں ہوں بھی تب بھی پوری منفرد انداز سے نئے نئے استعاروں کے ساتھ انہوں نے بات کی، نظموں میں بھی اور غزلوں میں بھی. تو مثال کے طور پہ ان کا یہ شعر جو کہ کافی لوگوں کو یاد ہوتا ہے، اکثر دہراتے ہیں کہ ناز تھا تم کو کسی کے پیار پر، ناز تھا تم کو کسی کے پیار پر، اب مناؤ جشن اپنی ہار پر. اور ہاں یہ سچ ہے میں نہ ہوں گا کل یہاں، ہاں یہ سچ ہے میں نہ ہوں گا کل یہاں، نقش ہوں لیکن در و دیوار پر. تو میں نے بلکہ کہنا چاہتا ہوں میں جو شعر کہنا شروع کیا، میں متاثر جو ہوا تھا ان کی جزیرہ کو میں نے بہت پڑھا تھا کسی زمانے میں. اس زمانے میں شعر نہیں کہتا تھا، جب کوشش کی تھی تو اس زمانے میں ڈانٹ پڑ گئی کہ تم پہلے وزن میں آ جاؤ، اپنی پڑھائی مکمل کر لو. تو اس وقت میں شاید میرے کچھ اشعار ایسے لکھے تھے تو میں چھوڑ چکا تھا. پھر دوبارہ ایک دفعہ میں نے کوشش کی اور وہ موضوع ہوئے تو بڑا خوش ہوئے. پھر انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. تو میں ان کی جزیرہ سے بہت زیادہ متاثر تھا، بہت پڑھتا تھا. بلکہ کسی زمانے میں شاید میں نے وہی پڑھی تھی صرف. تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ شاعری اصل میں کیا چیز ہے، اس کو کس طرح اس کو مطالعہ کتنا ضروری ہے. وہ بھی اسے یہ کہتے ہیں مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. بغیر مطالعے کے کچھ کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سے پہلے کیا کہا جا سکتا ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں ایک اور بلکہ نظم تھی ناٹ آن موریسن، وہ ویتنام کے حوالے سے. اس میں کچھ اس کی کچھ دو سے چند سے سناؤں گا میں کہ آنکھ موسیٰ نے جو کھولی بھی تو فرعون کے گھر، دست اعظم نے براہیم کو تخلیق کیا، بدھ نے خود اٹھ کے خداوند کو تصدیق کیا. تو یا یہ کیا ہوتا ہے کہ حال ایک لمحے گریزاں ہے، مڑ کے دیکھوں کہ سامنے دیکھوں، اور تجھ کو چھونے بڑھوں تو ہاتھ اپنے پتھروں میں دبے ہوئے دیکھوں. اور یہ زندگی ہے مسلسل سفر خدا کی پناہ، یہ زندگی ہے مسلسل سفر خدا کی پناہ، دماغ گھوم رہا ہے زمین ہو جیسے. تو ان کا اس کے بعد ایک کالموں کا مجموعہ شائع ہوا ہائیکا، بہت اور وہ بھی اس کی تمام کاپیاں بک چکی ہیں. مشکل سے ایک دو تین نمونے میرے پاس سے بچے ہیں. اس کے ہائی پارک جو ہے وہ ان کے کالموں کا انتخاب تھا، مجموعی انتخاب تھا. اس میں ہم نے کچھ لکھائی ہوئی ان کے جو کہ کالمی کے صورت میں شائع ہوئے. پھر ان کی کتاب تھی موزے جو کہ بچوں کی نظموں پر مشتمل تھی. تو بچوں کے حوالے سے انہوں نے کافی ایک زمانے میں بہت نظمیں لکھی، بہت کام کیا، اور ان کی نظم جو ہے وہ کسی زمانے میں اسکول کے نصاب میں بھی شامل تھی اور کافی اثر شامل رہی تھی. پھر انہوں نے حرف نسبت کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا جو کہ ان کی نعتوں اور منقبتوں کے پر مشتمل تھا. ان کی نعتوں میں ایک جو چیز مجھے نظر آئی وہ یہ کہ اس میں شعریت ہے. نعت وہ والی نعت نہیں ہے کہ جو آپ تصویر لے کر اور ان پر بیٹھ کے پڑھیں گے ادب سے. ان کے نعت میں جو ادب ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس میں شعریت ہے، اس میں آپ کو اہم نظر آئے گا. اور مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنا منفرد سے شعر لکھے آتے ہیں کہ لوح دل خون جگر طب منور چاہیے، لوح دل خون جگر طب منور چاہیے، نعت لکھنے کے لیے جبریل کا پر چاہیے. یا یہ کہ دل پر تو ہے داغ عشق سرکار، دل پر تو ہے داغ عشق سرکار، ماتھے پر اگر نشان نہیں ہے، یا دھڑکن ہے محمد و محمد، ایک لمحہ بھی رائے گاہ نہیں ہے. تو حرف نسبت کے علاوہ یہ کہ انہوں نے اس کے بعد ایک کتاب تھی تہمت جو کہ شائع کی. تہمت صفت جوانی کا کلام تھا انہوں نے کیا یہ تھا کہ کیونکہ ان کے جو شروع کا کلام تھا وہ کہیں چھپا نہیں، کسی کتاب کی صورت میں نہیں چھپا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو رکھتے چلے آتے ہیں اور آپ آگے چل کے پھر وہ چیز سیدھا ادھر ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. اس کو کوئی ڈاکیومنٹیشن ہونا چاہیے. تو انہوں نے دستاویز کی صورت میں اس کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب چھاپی جس میں ان کے تمام جوانی کا کلام موجود تھا. اور اس میں مثلا اس میں ایک شعر مزے کا کہ کچھ اس انداز شاہانہ سے آج اس نے مجھے دیکھا، کچھ اس انداز شاہانہ سے آج اس نے مجھے دیکھا، کوئی جیسے پکارے پھر پکارو ہم کو فریادی. یا یہ کہ
بہت نازک طبیعت ہیں حسینان وطن شبنم، بہت نازک طبیعت ہیں حسینان وطن شبنم، یہ کیا کم ہے کہ ہم کو شعر کہنے کی ہے آزادی. تو بلکہ ایک چیز اور ہو کہ اس میں انہوں نے کہا کہ عالمگیری کیا ٹھہرے گی شاہ جہانی کے آگے، عقل کے کچے بن نہ باندھو زور جوانی کے آگے. تو اور یہ کہ چاندی تیری پیشانی میں سونا گالوں میں، ہم درویش بھی ہیں دولت پر مرنے والوں میں، اور بھیڑ میں گم ہو جانے سے مر جانا بہتر ہے، میں کیوں نام لکھاؤں تیرے چاہنے والوں میں. تو یہ ہوتی تہمت، اور تہمت کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی زیادہ کاپیز نہیں ہوئی تھیں، 2-3 نسخے صرف موجود ہیں، باقی سب یا تو لوگوں کو کہانی اس طرح دی جاتی ہیں، یا یہ کہ جو اردو اداروں میں رکھی گئی تھیں ساری بک چکی تھیں. تو میرے حال سے وہ تھی نہیں آئی. دوسرا ہمالہ ان کا آخری مجموعہ اس لحاظ سے کہ ان کی زندگی میں جو ان کے کتابیں چل رہی ہیں، سب سے آخری تھا دوسرا ہمالہ. دوسرا ہمالہ بھی ان کی غزلوں اور نظموں پر مشتمل کتاب ہے، اور یہ اس زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ان کے انتقال سے کوئی میرا خیال ہے 3-4 سال پہلے وہ کتاب شائع ہوئی تھی. اب جو آخری دنوں میں وہ جس پہ کام کر رہے تھے وہ تھا مصنوعی سیر کراچی کا نیا ایڈیشن. اس میں کچھ ترامیم کی ہیں، کچھ اضافے کیے، کچھ چیزیں نکال دیں. تو وہ ایک نیا ایڈیشن اس کا جو شائع ہوا تھا اس پہ کام مکمل کر چکے تھے، چھپنے کا قریب تھا، کیمرہ آنے والے تھے، لہٰذا یہ تھا کہ کیا ہوگا اس کو کس طرح چھاپنے، یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. تو بہرحال وہ چیز وہ مکمل ہوئی، کتاب چھپی ہے. تو ابھی کچھ عرصے پہلے وہ کتاب چھپ کر آئی ہے. تو اس کے حوالے سے تقریب کراچی میں ہوئی تھی، اور آج اس کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت بات کریں گے. کتابیں یہاں موجود بھی ہیں، اگر آپ لوگ ان سے کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو. اور ان کا ایک بہت بڑا کام جو تھا ریٹائرمنٹ، جو ریٹائر ہو گئے. ریٹائرمنٹ کا بھی مزیدار بات یہ ہے جب وہ ڈیفینس کی نوکری میں تھے تو ان کو باہر سے کبھی کسی باہر کے ملک سے ان کو بلایا جاتا، کسی تقریب میں جا نہیں پاتے تھے کیونکہ ان کو اسلام آباد سے NOC لینا پڑتا تھا ڈیفینس کی نوکری میں. NOC لینے کے لیے اپلائی کیا ایک دفعہ، تو جب مشاہدے کا گزر گیا تو وہاں سے جواب آیا کہ بتائیں انڈیا سے کون بنا رہا ہے. تو لہٰذا وہ کبھی اس زمانے میں تو کبھی جا نہیں سکتے. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کینیڈا آئے، امریکہ، دوسری جگہوں پر گئے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جو کام شروع کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سہمائی ابدار کے نام سے ایک ادبی رسالہ جاری کیا، اور اس کے تحت انہوں نے اس کا ایک معیار قائم کیا، اور اس کو آخر وقت تک اس کے برقرار رکھا. ان کا ایک غزل کی طرح ان کا اقدار میں کا دوسرا عشق تھا. تو اقدار کے خاص بات بہت سے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو کہ پڑھتے رہے ہیں، بعض لوگ ان کے خریدار رہے ہیں اس کے. تو اقدار کی خاص بات ایک یہ بھی تھی کہ اس کے جو سرورق ہوتے تھے بڑے منفرد ہوتے تھے اور خوبصورت، اور ہمیشہ معنی تھے. ہمیشہ ہر سرورق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا تھا، اور اس پہ کافی محنت بھی کرتے تھے. تو میں بس آخر میں آپ لوگوں کے سامنے بس ان کے تھوڑا سا ایک چند اشعار ان کے ساتھ پیش کر کے پھر آپ سے چاہوں گا. مثالی طور پہ ان کا شعر ہے کہ اب کیا بتاؤں حق جو میرا اس زمین پہ ہے، اب کیا بتاؤں حق جو میرا اس زمین پہ ہے، رکھوں قدم کہیں پہ تو پڑتا کہیں پہ ہے. یہ کہ دیر تک کانپتی رہی شاخیں، پھول توڑے گئے کہ غم ٹوٹے. اور ایک شعر جو بہت پسند ہے مجھے، آئینہ اجالا ہے ذات کا حوالہ ہے، لیکن کس نے دیکھا ہے آئینہ اندھیرے میں. آئینہ اجالا ہے ذات کا حوالہ ہے، پھر بھی کس نے دیکھا ہے آئینہ اندھیرے میں. اور جب بھی بند کی آنکھیں کھل گئی میری آنکھیں، روشنی سے گزرا ہوں بارہا اندھیرے میں. اور تاکہ ایک پل جوڑ رہا ہے، جب بھی بند کی آنکھیں کھل گئی میری آنکھیں، روشنی سے گزرا ہوں بارہا اندھیرے میں. اور ایک پل جوڑ رہا ہے دو دنیاؤں کو، ایک پل حائل ہے جینے اور مرنے میں. اور آئینہ بیچارہ خود ہے زنگ آلود، آئینہ بیچارہ خود ہے زنگ آلود، بجھ جائے گا چہرے روشن کرنے میں. بس یہ ان کا کچھ کلام تھا. ایک بلکہ میں آپ کو 4-5 مصرے اور کی نظم تھی، نظم طویلے سے 4-5 مصرے اس کے صرف سناؤں گا. ان کی نظموں کے استعاروں کو دیکھیے آپ. دیوارے گریا نظم ہے، اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ موت کا منظر ہے کہ اس لمحے جب ماتھے پر نیلی ناگن لہراتی ہے، اس لمحے جب ماتھے پر نیلی ناگن لہراتی ہے، حیرت کی شمعیں جلتی ہیں آنکھوں کے زندانوں میں. اس لمحے جب ماتھے پر نیلی ناگن لہراتی ہے، حیرت کی شمعیں جلتی ہیں آنکھوں کے زندانوں میں.
سینے کی پوتی مٹی نے چہرے پر ناموزوں مصرے لکھے ہیں. یہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت شکریہ فیصل، آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ شبنم نوانی صاحب کے جو کارنامے ہیں ادبی ان پر روشنی ڈالی. اور یقیناً وہ ایک ایسے شاعر ہیں، ہمارے زمانے میں تو یہ کہتے تھے کہ اگر کسی شاعر کا ایک شعر بھی زندہ رہ جائے لوگوں کے حافظوں میں تو اس شاعر کو مرا ہوا نہیں کہتے. اور شبنم صاحب کے کافی ایسے اچھے اشعار چھوڑ دیے ہیں جو لوگ محفلوں میں آج بھی گنگناتے ہیں. پیغمبروں کی راہ پہ چل کر نہ دیکھنا، پیغمبروں کی راہ پہ چل کر نہ دیکھنا، یا پھر چلو تو پاؤں راہ کے پتھر نہ دیکھنا، یا پھر چلو تو راہ کے پتھر نہ دیکھنا، جب اپنی اپنی فتح کے پرچم کرو بلند، بھاگی ہوئی سپاہ کو ہنس کر نہ دیکھنا. ایک بات عجیب غریب سی غزل میں شعر تھا کہ پہلی نظر ہی میں اسے جی بھر کے دیکھ لو، پہلی نظر ہی میں اسے جی بھر کے دیکھ لو، تہذیب عاشقی ہے مقرر نہ دیکھنا. تو یہ بہت خوبصورت شعر انہوں نے لکھی. اس میں یہ غزل مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ وہ فیصل نے بھی ذکر کیا کہ ظاہر کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈرا بیک بھی رہا کہ یہ جو حکومتوں کی سرکاری ملازمتیں خصوصاً ڈیفینس کی ملازمت، تو اگر آپ جنرل کرنے میں تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بہت ہی نقصان دہ بھی آتی ہے. تو وہ جو کہ ہمارے اکرام صاحب